اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقطعناہم فی الارض امما منہم الصالحون ومنہم دون ذلک. پیچھے سے بیان چل رہا ہے بنی اسرائیل کا. پیچھے ذکر ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا تھا، بتا دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ اگر تم باز نہ آئے اپنی سرکشیوں سے، نافرمانیوں سے، تو قیامت تک تمہارے اوپر ایسے اشخاص مسلط ہوتے رہیں گے، ایسے لوگ مسلط ہوتے رہیں گے جو تمہیں برا عذاب دیں گے. آگے فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وہ تتر بتر ہو گئے، منتشر ہو گئے. گویا یہ اسی کی تفصیل ہے جو پیچھے گزرا ہے. تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ مختلف لوگ ان کے اوپر مسلط ہوتے رہے اور وہ مختلف لوگوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں پھر یہی ہوتا ہے کہ جس کے جدھر سینگ سماتے ہیں وہ ادھر ہی بھاگ جاتا ہے. تو یہ لوگ بھی تتر بتر ہو گئے، کوئی کدھر کو نکل گیا، کوئی کدھر نکل گیا، کوئی کدھر آباد ہو گیا، کوئی کدھر آباد ہو گیا. تو یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوئے جو ان کو عذاب دیتے تھے، جو ان کے اوپر ظلم ڈھاتے تھے. لیکن اس کی وجہ جیسے پیچھے تفصیل سے گزرا کہ ان کی نافرمانیاں تھیں اللہ رب العزت کے حضور. نبیوں کے معاملے میں ان کی نافرمانیاں تھیں، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ان کی نافرمانیاں تھیں. اگر یہ لوگ نبیوں کو مانتے، اللہ تعالیٰ کی مانتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا فرماتے اور ظالم لوگوں سے ان کو چھٹکارا اور نجات عطا فرماتے. لیکن یہ لوگ خود ظلم و عدوان اور سرکشی میں مبتلا رہے، باوجود یہ کہ اللہ رب العزت ان کے پاس نبی بھی بھیجتے رہے. لیکن یہ نبیوں کو جھٹلایا بھی کرتے تھے اور نبیوں کو قتل بھی کر دیا کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوتے رہے جو ان کو برے عذاب دیتے تھے اور ان کو گویا کہ تتر بتر کر دیا، منتشر کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ وقطعناہم فی الارض امما، اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا زمین میں جماعتیں. یعنی ایک جماعت ادھر، ایک جماعت ادھر، ایک جماعت ادھر، اس طرح مختلف جگہوں پر مختلف جماعتیں ہو گئی ان کی. تو وقطعناہم فی الارض امما، اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو زمین میں جماعتیں. منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، ان میں سے نیک لوگ ہیں اور ان میں اس کے علاوہ ہیں. ان میں کچھ نیک لوگ بھی تھے اور ان میں کچھ لوگ اس کے علاوہ تھے، یعنی نیک نہیں تھے، مختلف قسم کے لوگ تھے. اور فرماتے ہیں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے ان کو آزمایا بھلائیوں کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ. یعنی ہم نے ان کے ساتھ اچھے حالات بھی بھیجے، ان کے اوپر برے حالات بھی بھیجے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، امید ہے کہ وہ پھر آئیں، لوٹ آئیں. ہر طرح کے ہم نے حالات بھیجے. اللہ تعالیٰ اچھے حالات دے کر بھی آزماتا ہے کہ کون شکر کرتا ہے، کون اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، رجوع رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر کر کون اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور لوٹتا ہے. اور اللہ تعالیٰ مصیبت کے ذریعے بھی آزماتا ہے کہ کون صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے آگے اپنا رونا روتا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے. یہ دونوں ہی حالتوں میں انسان کا امتحان ہوتا ہے. اچھے حالات میں بھی ہوتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور برے حالات میں بھی آزمائش ہوتی ہے کہ کن برے حالات پر کون صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی ہر طرح کے حالات سے آزمائش کی. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے ان کو آزمایا اچھائیوں کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ. یعنی اچھے حالات بھی ہم نے ان کے اوپر بھیجے اور برے حالات بھی بھیجے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، امید ہے کہ وہ پھر آئیں، لوٹ آئیں. پھر آگے کیا ہوا؟ آگے کے زمانے میں اس کو ذکر فرما رہے ہیں کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ. فرمایا پھر ان کے بعد جگہ پہ بیٹھے جانشین، خلفن جانشین ہوئے ان کے بعد
ان کی جگہ پر ورث الکتاب وارث ہوئے کتاب کے یاخذون عرض هذا الادنى لیتے ہیں اس دنیا کا سامان ویقولون سیغفر لنا اور کہتے ہیں کہ ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، ان قریب ڈھانپ دیا جائے گا ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بعد کے زمانے میں جو دوسرے لوگ آئے بنی اسرائیل میں، وہ ناخلص تھے، وہ کتاب کے وارث ہوئے، کتاب ان کو ملی، جدی پشتی کتاب ان کو ملی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ کتاب کو مانتے، کتاب پر عمل کرتے، اس کتاب کے ذریعے آخرت کو کماتے، انہوں نے اس کتاب کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ اور اگر کوئی ان کو کہتا کہ بھئی یہ غلط کر رہے ہو، گناہ ہے، نافرمانی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے، ان کے اوپر یہ آیت فٹ آتی ہے، منطبق ہوتی ہے کہ وہ اسی طرح کے تھے کہ جو پہلے کے بنی اسرائیل تھے، پہلے کے جو یہودی تھے، ان کے بعد انہی کی نسل میں یہ آئے اور کتاب ان کو ملی، جدی پشتی کتاب یہ پڑھتے تھے، کتاب کا علم ان کو حاصل تھا، لیکن بجائے اس کے کہ اس کتاب کے ذریعے وہ آخرت کماتے، بجائے اس کے کہ اس کتاب کے ذریعے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، قرآن مجید کو مانتے، جنت دوزخ کو مانتے، صحیح طرح اللہ رب العزت کی مانتے، اللہ رب العزت کے نبی کو مانتے، بجائے اس کے انہوں نے اس دنیا کا ساز و سامان کو چاہا اور اس کو اختیار کیا، جس کو قرآن مجید نے جگہ جگہ ذکر فرمایا کہ یہ ایمان کے بدلے میں اس دنیا کی زندگانی کو اختیار کرتے ہیں اور یہ تھوڑا مول لینا پسند کرتے ہیں۔ دنیا چاہے پوری کیوں نہ ہو، سب کچھ کیوں نہ ہو، لیکن وہ تھوڑا مول ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کتاب کو یہ آخرت کا ذریعہ بناتے، آخرت کو کماتے، دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ اور اس کی بھی تفصیل میں پیچھے جگہ جگہ بتا چکا ہوں کہ گویا انہوں نے ایک تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سے روگردانی کی، اس کے اوپر ایمان نہیں لائے، صرف اس وجہ سے کہ ہماری مذہبی اجارہ داری وہ قائم رہے، ہمیں ایک عالم سمجھا جاتا ہے، لوگ ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں، لوگ ہماری ہدایات پر عمل کرتے ہیں، لوگ ہمیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، لوگ ہمیں رشوتیں دیتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، یہ سارا کا سارا جو اسٹیٹس ہے، سارا کا سارا جو یہ نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر ہم قرآن پر ایمان لے آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو انہوں نے اس کتاب کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا، آخرت کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ تو فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، پھر ان کے بعد جگہ پہ بیٹھے بڑے جانشین کتاب کے وارث ہوئے، یاخذون عرض هذا الادنى لیتے ہیں اس دنیا کا سامان، ویقولون سیغفر لنا، یہ ادنا کا جو لفظ ہے، ادنا کا مطلب ہوتا ہے سب سے نزدیک، دنیا وہ نزدیک ہے اور آخرت دور ہے، اور اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ سب سے کمتر، تو یہ جو دنیا یہ سب سے کمتر ہے، آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، تو اس لیے یہاں ادنا سے مراد دنیا، تو اس دنیا کا ساز و سامان لیتے ہیں، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم قریب ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیا جائے گا، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اتنے حریص اور لالچی ہیں کہ فرمایا کہ اور اگر آئے ان کے پاس سامان اسی کے جتنا، اسی کے مانند، اس کو بھی لے لیں، یعنی اس دنیا کا ساز و سامان لیتے ہیں اور بس جتنا بھی آتا جائے اس کو لیتے جائیں گے، ان کا پیٹ نہیں بھرتا حرص و لالچ سے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر آئے ان کے پاس سامان مثلُهُ اسی کے مانند، یاخذوہ لے لیں گے اس کو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، کہ حالانکہ ان سے کتاب ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، کتاب میں عہد لیا تھا، کتاب کے بارے میں عہد لیا تھا کہ تم نے کتاب کو ماننا ہے، کتاب پر عمل کرنا ہے،
لیکن اب دیکھیں کہ انہوں نے اس کتاب کے ذریعے بجائے آخرت کمانے کے دنیا کمانی شروع کر دی ہے، اس کتاب کو پس پش ڈال دیا ہے۔ تو فرمایا علم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا نہیں لیا گیا ان کے اوپر کتاب کا عہد، کیا نہیں لیا گیا ان کے اوپر کتاب کا عہد، کتاب کے متعلق کیا ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اس کتاب کو ماننا ہے، اس کتاب کو پکڑنا ہے، اس کتاب پر عمل کرنا ہے؟ تو کیا نہیں لیا گیا ان کے اوپر کتاب کا عہد کہ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ نہیں کہیں گے اللہ پر مگر سچ بات؟ کتاب سے متعلق بھی عہد لیا گیا، کتاب میں بھی یہ عہد لیا گیا کہ اللہ پر نہیں بولیں گے مگر سچ بات، اور اللہ پر سچ بات بولنا یہی ہے کہ کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس کو بیان کریں، اس کو چھپائیں نہیں، اور غلط بات نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، قرآن نازل فرمایا، تو اس کے متعلق صحیح بات کریں۔ تو علم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا نہیں لیا گیا ان کے اوپر کتاب کا عہد کہ نہیں بولیں اللہ پر مگر سچ، ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے پڑھا جو اس میں ہے، جانتے ہیں پڑھا جو اس میں ہے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ کتاب میں جو کچھ ہے، کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی پیشن گوئیاں موجود ہیں، نبوت اور رسالت سے متعلق پیشن گوئیاں موجود ہیں، قرآن سے متعلق پیشن گوئیاں موجود ہیں، کس طرح کسی نبی کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے، ساری چیزیں ہیں کتاب میں، سب پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون، اور آخرت کا گھر اور پچھلا گھر، آخرت یعنی کہ پچھلا، دنیا کے بعد آنے والی زندگی، دنیا کے بعد آنے والا گھر، تو پچھلا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کرتے ہیں۔ جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں ان کے لیے پچھلا گھر، بعد میں آنے والا گھر، آخرت کا گھر وہ بہتر ہے، اور جو لوگ پرہیزگاری نہیں کرتے ان کے لیے وہ گھر ظاہر سی بات ہے بہتر نہیں ہے۔ تو یہاں یہ ترغیب دی کہ آخرت کا گھر بنائیں، دنیا کے گھر کی فکر چھوڑیں، آخرت کا گھر بنائیں، اس کو سنواریں، کیونکہ متقی پرہیزگاروں کے لیے وہ بہتر ہے۔ افلا تعقلون، بھلا کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، اور دنیا فانی ہے اور ناپائیدار ہے اور ختم ہونے والی ہے، اور چھوٹی سی زندگی ہوتی ہے یہاں پر، تو اس کے لیے تم آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ تو والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور پچھلا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، پس بھلا کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اب آگے اللہ رب العزت ان لوگوں کا بیان کر رہے ہیں جو کتاب کو تھامتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ پیچھے ان لوگوں کا بیان ہوا جنہوں نے کتاب کو ضائع کیا، کتاب پر عمل نہیں کیا، اب ان لوگوں کا بیان کر رہے ہیں جو کتاب کو تھامتے ہیں۔ اور میں والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور وہ لوگ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو اور نماز کو قائم کریں، تحقیق ہم ضائع نہیں کرتے نیکی کرنے والوں کے اجر کو۔ یہ جو فرمایا کہ کتاب کو محکم پکڑتے ہیں، اس کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں اور دونوں تقریباً ایک ہی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں کتاب سے مراد وہی جو ان کے پاس تورات و انجیل ہے، یہودیوں کے پاس تورات ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، وہ مراد ہو، کہ جو لوگ کتاب کو، یعنی کہ یہودی اگر اپنی کتاب تورات کو مضبوطی سے پکڑیں، صحیح طرح اس پر عمل کریں، تو اس میں ساری باتیں موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی پیشن گوئیاں اور باتیں موجود ہیں، قرآن سے متعلق موجود ہے، تو اگر وہ اس کو صحیح طرح تھامیں تو یقیناً قرآن مجید پر بھی ایمان لائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں گے، اور نماز کو قائم کرنے والے ہوں۔ تو فرمایا کہ ہم ایسے ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اور دوسری تفسیر یہ کہ کتاب سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہو، تو یعنی کہ کتاب کو تھامیں، محکم پکڑیں
یعنی کہ قرآن مجید کو محکم پکڑیں اور نماز قائم کریں، یعنی عملی اعتبار سے نماز کو ذکر کیا جو سب سے اہم ہے قرآن مجید میں، سب سے اہم حکم عمل کے اعتبار سے وہ نماز کا قائم کرنا۔ تو گویا کہ یہاں دوسری تفسیر یہ کہ کتاب سے مراد قرآن مجید، کہ وہ لوگ جو کہ قرآن مجید کو محکم پکڑتے ہیں، تھامتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں تفسیریں قریب قریب ہیں، اس لیے کہ جو لوگ تورات کو بھی اگر مضبوطی سے پکڑیں گے تو مضبوطی سے پکڑنا یہی ہوگا کہ وہ تورات پر پوری طرح عمل کریں، اور جو تورات پر پوری طرح عمل کریں گے تو یقیناً ضروری طور پر وہ قرآن پر بھی ایمان لائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں گے، ورنہ تورات کو پکڑنا ان کا گویا کہ صحیح نہیں ہوگا، صحیح شمار نہیں ہوگا۔ انہوں نے تورات کو صحیح پکڑا نہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا یا قرآن کو نہیں مانا۔ تو تورات کو صحیح مضبوطی سے پکڑنا تقاضا کرتا ہے قرآن مجید پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا۔ تو دونوں تفسیریں قریب قریب ہیں۔ تو فرمایا کہ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو کہ محکم پکڑتے ہیں، مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، انا لا نضیع اجر المصلحین، تحقیق ہم ضائع نہیں کرتے نیکی کرنے والوں کے اجر کو۔ تو یہ لوگ گویا نیکی کرنے والے ہیں، جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یہ نیکوکار ہیں یہ، تو ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ دوسری قرآن میں ہے کہ انا لا نضیع اجر المحسنین، کہ ہم احسان کرنے والوں کو کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ تو کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی اچھا کام ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے اگر ایمان کے ساتھ ہو۔ آگے فرماتے ہیں بھائی نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، کہ دیکھو ہم نے ان کو تاکید کی تھی، تورات کے سلسلے میں، ان کے آباء و اجداد کو تاکید کی تھی کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں۔ ابھی چونکہ آپ نے دیکھا کہ ابھی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا ذکر ہوا، تو اب اس سے متعلق جو تاکید ہوئی تھی اس کو ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا تھا، جس کے ذریعے ہم نے ان کو تاکید کی کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑو اور اس پر عمل کرو۔ اس کا ذکر پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے پہاڑ کو اٹھایا ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا کہ وہ سائبان ہے، گویا کہ وہ سایہ ہے، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے گمان کیا، انہوں نے خیال کیا کہ تحقیق وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ تو اس موقع پر ہم نے کیا کہا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے تم کو دیا قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، امید ہے کہ تم بچو، پرہیزگار بنو۔ یہاں ایک چیز سمجھ لیں کہ یہاں فرمایا کہ پہاڑ کو بلند کیا، پہاڑ کو بلند کیا۔ دوسری جگہ ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور کو۔ تو عام طور پر مفسرین نے جو تفسیر کی ہے وہ اس انداز پر کی ہے کہ ان کے سروں پر پہاڑ کو معلق کر دیا، لٹکا دیا، ان کے سروں پر پہاڑ کو معلق کر دیا، لٹکا دیا۔ عام طور سے یہ تفسیر کی ہے مفسرین نے، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن نے کہیں پر بھی عربی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لٹکانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تعلیق، اللہ کا یعلق تعلیق، یہ آتا ہے لٹکانے کے معنی میں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ مفسرین نے عام طور پر یہ تفسیر کی ہے اس کی کہ طور کو، پہاڑ کو ان کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ تو میں نے یہ کہا کہ لٹکانے کے لیے تو جو عربی میں لفظ آتا ہے وہ اللہ کا یعلق تعلیق، لٹکانا، تو قرآن نے اللہ کا یعلق تعلیق کے الفاظ کہیں ذکر نہیں کیے، بلکہ بلند کرنے کے الفاظ ذکر کیے ہیں، رفعنا فوقکم الطور، کہ ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور کو۔ اسی طرح یہاں پر ذکر کیا کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ،
کہ جب اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر. تو یہ بات سمجھ لیں کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے اوپر پہاڑ کو کوئی معلق کیا گیا ہو, لٹکایا گیا ہو, بلکہ یہاں پر جو الفاظ ہیں آگے دیکھیں کہ انہو ذلہ, گویا کہ وہ سایہ ہے, صاحبان ہے. تو صاحبان تو جو ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے وہ کسی دیوار پر یا جیسے ستون وغیرہ پر ٹکا ہوا ہوتا ہے اور آگے سے نکلا ہوا ہوتا ہے, جس کو اردو میں چھجا بھی کہتے ہیں. تو اسی طریقے پر زیادہ ظاہر یہ ہے کہ پہاڑ کا جو کچھ حصہ ہے وہ گویا آگے کی طرف نکل گیا ہو, یعنی ایک طرف سے وہ پہاڑ پر ہی ٹکا ہوا ہو اور ایک طرف سے وہ آگے کی طرف نکل گیا ہو. آپ کو معلوم ہے کہ زمین اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے اس میں حرکتیں ہوتی رہتی ہیں, اس میں ہر طرح سے حرکتیں ہوتی رہتی ہیں, زلزلے وغیرہ بھی آتے رہتے ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ کوئی حصہ زمین کا نیچے ہوتا ہے, وہ اوپر ابھر آتا ہے. تو اسی طرح ممکن ہے کہ پہاڑ کا کچھ حصہ جو ہے وہ آگے کی طرف چھجے کی طرح نکل آیا ہو اور جو ان کے اوپر گرنے والا ہو اور ان کو یہ خطرہ ہو کہ یہ ہمارے اوپر گر سکتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی ان کے اوپر جو ہے نا معلق کیا گیا ہو, لٹکایا گیا ہو, ایسا کہ گویا کسی طرف سے جو ہے وہ ٹکا ہوا ہی نہیں ہو, بلکہ زیادہ ظاہر یہ کانو ذلہ کا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ گویا وہ صاحبان کی طرح تھا, چھجے کی طرح تھا. تو گویا پہاڑ کا ایک حصہ جو ہے وہ پہاڑ سے گویا آگے کھسک گیا, اس کا ایک حصہ پہاڑ پر ہی ٹکا ہوا ہوگا اور ایک حصہ آگے کی طرف نکل گیا اور اس کے بارے میں ڈر تھا کہ وہ ان کے اوپر گر نہ جائے. تو اس طرح گویا اللہ رب العزت نے ان کو ایک دھمکی دی اور ایک سزا دی کہ یہ سزا جو ہے تمہارے اوپر آ سکتی ہے اور عذاب تمہارے اوپر آ سکتا ہے. تو یہ الفاظ کے اعتبار سے میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے, لیکن میں نے بتایا کہ اکثر مفسرین نے اس کو معلق کرنے کے الفاظ جو ہے نا ذکر کیے, جبکہ قرآن میں معلق کرنے کے الفاظ نہیں ہیں. تو فرمایا کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ, اور یاد کرو وقت جب ہم نے اٹھایا پہاڑ ان کے اوپر, كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ, گویا کہ وہ صاحبان ہے, وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ, اور انہوں نے گمان کیا, انہوں نے جانا کہ یہ ان کے اوپر تحقیق یہ ان کے اوپر گرنے والا ہے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, تو ہم نے کہا کہ پکڑو جو ہم نے تم کو دیا قوت کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور یاد کرو جو اس میں امید ہے کہ تم بچو, امید ہے کہ تم اس عذاب سے بچو, اس سزا سے بچو, امید ہے کہ تم گناہوں سے بچو. جب تم اس کے اوپر عمل کرو گے تو تم گناہوں سے بچو گے اور اللہ کے عذاب سے بچو گے. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے.